اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا حال ہے کلاس؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے بیٹا۔ لیکچر نمبر 21 ابھی آپ انشاءاللہ ریسیو کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے جو ہمارے 20 لیکچر مکمل ہو چکے ہیں بیٹا، اس میں آپ نے سورہ بقرہ کے 5 رکوع اور اسی طرح بیٹا آپ نے احادیث جو ہے وہ 11 پڑھ لی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آج ہم 12ویں حدیث پڑھیں گے، ٹھیک ہے بیٹا۔ حدیث کا سلسلہ انشاءاللہ ہم کنٹینیو کریں گے، ٹھیک ہے بیٹا، اس ویک میں۔ اور آج کی حدیث بھی جو ہے وہ اپنے متن کے اعتبار سے، اپنے موضوع، اپنے مضمون کے اعتبار سے بہت اہمیت کی حامل ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ بہت چھوٹی سی حدیث ہے، وہی بات جوامع الکلام میں سے ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر باتیں فرمائی، لیکن ان کے اندر ایک جامع، ایک کمپریہنسو مضمون اور عنوان پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جس کا تعلق ہماری پریکٹیکل لائف سے ہوتا ہے۔ آپ ہمیں سکھا رہے ہیں، دین کے بارے میں بتا رہے ہیں، اور معاشرے میں رہنے کا ایک بہت امپورٹنٹ اصول بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آج جو ہے وہ ہمارا لیکچر نمبر 21 ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ اور ہم حدیث نمبر 12 ہے آج، ٹھیک ہے بیٹا۔ اور یہ جو ہے حدیث نمبر 12 آپ کی کتاب کا صفحہ نمبر 285 بنتا ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ اور میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اپنے مفہوم کے اعتبار سے بہت امپورٹنٹ حدیث، اگر ہم اس کو عنوان دینا چاہیں تو وہ، چلیں عنوان ہم اس طرح کرتے ہیں کہ اس کو پڑھنے کے بعد بناتے ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اگر ہم اس کا ایک موضوع دیکھیں تو وہ کیا ہے، یہ آپ کو ایک عربی متن لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اس سے مراد بیٹا یہ ہے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں: من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، ٹھیک ہے۔ من حسن الاسلامی، آدمی کے اسلام کی خوبی، یا المری، آدمی کے، ترک ہو کہ وہ چھوڑ دے، ما لا یعنی، جس سے اسے کوئی مطلب نہیں، کوئی سروکار نہیں ہے۔ تو آپ کو اس کے متن سے، ٹھیک ہے، الفاظ سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آپ کو کیا بات بتائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ہر وہ چیز جس سے آپ کا تعلق نہیں ہے، جس سے آپ کا سروکار نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیجئے، ٹھیک ہے بیٹا۔ ڈیٹیلز میں جا کے ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا۔ یہ حدیث کے الفاظ دوبارہ آ رہے ہیں: ترک الفضول، ہر فضول چیز چھوڑ دو، ہر وہ چیز جو تمہاری زندگی کا مقصد نہیں ہے، جس کا تمہاری زندگی کے اس دنیا میں اور آخرت میں نفع کے ساتھ تعلق نہیں ہے، اور جو آپ کو نہ دین میں، نہ دنیا میں، نہ اس دنیا میں، نہ آخرت میں کوئی فائدہ پہنچا سکتی ہے، کوئی نفع نہیں دے سکتی، اور صرف آخرت کے حوالے سے نہیں، یعنی ہر وہ ایسا کام جب کو دنیا میں بھی کسی فائدے کا ذریعہ نہیں بنتا، اس کو چھوڑ دیجیے۔ وہ فضولیات کے زمرے میں آتا ہے، وہ فضول کے زمرے میں آتا ہے، لا یعنی امور کے زمرے میں آتا ہے۔ ہمیں ان سے، ہمارے لیے ان کو پرہیز کرنا ضروری ہے۔ ایسی مجالس، ایسی محفلیں، ایسی ریکارڈنگز، ایسے لوگ، ایسے دوست احباب، ٹھیک ہے، ایسے کھیل، ایسے جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ ایسے شوق جو لا یعنی ہوتے ہیں، جس کے اندر صرف آپ کا وقت ضائع ہوتا ہے، کہ آپ اس کو کرنے کے بعد خود اکثر سوچتے ہیں کہ او ہو میں نے تو وقت ضائع کیا۔ گھنٹوں ٹی وی کے سامنے گزار دینا، گھنٹوں موبائل کے ساتھ گزار دینا، گھنٹوں نیٹ کے استعمال میں گزار دینا، گھنٹوں سوشل میڈیا پہ گزار دینا، اور اس کے بعد سم ٹائمز انسان کو خود احساس ہوتا ہے او ہو میں تو 2 گھنٹے اپنے ضائع کیے فضول میں، ادھر ادھر کی چیزیں دیکھتے رہنا، جھانکتے رہنا، ٹھیک ہے۔ یہ درست نہیں ہے، یہ سب لا یعنی امور میں آتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے، اگر میں آج کے دور کے حوالے سے ان چیزوں کی بات کروں، سوشل میڈیا کی بات کروں، اور گوگل پہ سرچنگ کی بات کروں، تو ہماری قوم بہت اوپر ہے، ویسے وہ بہت پیچھے ہے، لیکن سرچنگ میں وہ بہت آگے ہے، ٹاپ 3 کے 5 میں آتی ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ سرچ کر سکتے ہو۔ اب آپ یہ دیکھیے، یہ بھی ایک لا یعنی امور کی شکل ہے جو میں آپ کو سلائیڈ میں دکھا رہی ہوں۔ 2 لوگوں کا معاملہ آپس میں چل رہا ہے، تیسرے کے کان ویسے ہی کھڑی ہیں، اس کا تعلق نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کا انٹرسٹ کیا ہے، وہ اس بات کو سننا چاہ رہا ہے جو ان 2 لوگوں کے درمیان ہو رہی ہے۔ اگر اس کا کوئی تعلق ہوتا تو وہ اس کو خود ہی شامل کر لیتے، یہاں تک ان دونوں کا انٹرسٹ تھا نا، ایک کا دوسرے کے ساتھ کوئی مطلب تھا تو وہ اسے ڈسکس کر رہا ہے، کوئی سروکار تھا، کوئی تعلق تھا۔ ایک تیسرے شخص کا نہیں ہے، لیکن وہ پھر بھی پریشان ہے، ٹھیک ہے۔ ہی وانٹس ٹو لسن، وہ ہیئر کرنا چاہ رہا ہے، وہ سننا چاہ رہا ہے کہ یہاں کیا مسئلہ چاہ رہا ہے، یہاں کیا بات چاہ رہی ہے، میرے متعلق چاہ رہی ہے، کس چیز پہ چل رہی ہے، حالانکہ یہ اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گی، ٹھیک ہے، لیکن وہ ایسا یہ تانک جھانک جو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، دوسروں کے اوپر نظر رکھنا، بلا وجہ کا تجسس کرنا، گمان کرنا، یہ سب چیزیں، یہ سب سلائیڈز آپ کو یہی دکھائیں گی، یہ سب لا یعنی چیزیں آپ کو فائدہ نہیں دیں گی۔ دور محلے میں ایک بات، ایک کام ہو رہا ہے اور آپ اس کے لیے کان کھڑے کر رہے ہیں، آپ اس کے اوپر آنکھیں جما لیں، تو یہ درست فعل نہیں ہے۔ اور یہ دیکھیں کتنی خوبصورت چیز آپ کو دکھا دی گئی، یہ دیکھیں، اگر آپ اس سلائیڈ کو غور سے دیکھیے
تو لپس کو جو ہے وہ زپ کے ساتھ بند کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، من صمت نجا، جس نے خاموشی اختیار کی اس نے نجات حاصل کر لی، اس نے نجات حاصل کر لی، ٹھیک ہے بیٹا۔ من حسن الاسلامی مری ترک مالا، یعنی یہاں بھی آپ کو حدیث کے الفاظ نظر آ رہے ہیں کہ انسان وہ باتیں چھوڑ دے جس سے اس کا تعلق نہیں ہوتا۔ دیکھیں زیادہ تر جو یعنی امور ہوتے ہیں وہ کدھر سے انجام پاتے ہیں، وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، کہ مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دیگر مسلمان محفوظ رہیں۔ ہاتھ سے وہ مار سکتا ہے، ضرب لگا سکتا ہے، یہ کر سکتا ہے نا، باقی سارے جرائم وہ زبان کے ساتھ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ تو مجھے دو چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس میں سے بیٹا یہ بھی تھی جو دو جبڑوں کے درمیان ہے، یعنی جو ہماری زبان ہے، اور ایک شرمگاہ تھی، ٹھیک ہے بیٹا۔ اب جو زبان کی حفاظت ہے بہت ضروری ہے۔ زبان سے انسان کسی کے اوپر الزام تراشی کرتا ہے، زبان سے انسان جھوٹ بولتا ہے، زبان سے انسان غلط گواہی دیتا ہے، زبان سے انسان غیبت کرتا ہے، زبان سے انسان غلط فعل کرتا ہے، گالی بکتا ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ یعنی کہ جتنے بھی آپ کے سارے اس طرح کی چیزیں آتی ہیں وہ سب کس کی آتی ہیں، وہ زبان کے افعال میں آتی ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، بے شمار حدیث ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے سنبھالنے پر، اس کے احتیاط پر مل سکتی ہیں۔ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی نے پوچھا کہ میں کیا عمل کروں، آپ نے ان کو بہت ساری چیزیں جہاں اور بتائی وہاں آپ نے یہ بھی بتایا کف علیکا، آپ نے اپنی زبان مبارک کو پکڑا اور کہا کف علیکا، اس کو اپنے اوپر روک لے، یعنی اس کو روک لینا تمہاری نجات کا باعث بنے گا، تمہیں بچا لے گا۔ اور ایک حدیث میں آپ نے بتایا کہ اسی کے بل تو انسان جو ہے وہ دوزخ میں گرائے جائیں گے، نتنوں کے بل بھی آتا ہے اور زبان کے بل بھی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی کے ذریعے انسان اپنے آپ کو جو ہے فضول مشاغل میں لگاتا ہے، اپنی مصروفیت کرتا ہے، غیر ضروری اقوال، غیر ضروری باتیں وہ کرتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ خاموش رہنا جو ہے، اگر بات کرنا چاہتی ہے تو خاموش رہنا سونا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صمت نجا، جس نے خاموشی اختیار کی وہ نجات پا گیا۔ یعنی آپ جب خاموش رہیں گے تو ظاہر ہے اگر آپ صحیح بات نہیں کر رہے تو آپ غلط بھی نہیں کر رہے، جب آپ بولیں گے تو آپ اگر صحیح کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کوئی غلط بات بھی کہہ جائیں، آپ ایسی بات بھی کہہ جائیں جو حق کے مطابق نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے، اب ظاہر ہے بولنے سے تو منع نہیں کیا جا رہا، انسان کو چاہیے کہ وہ زبان سے اچھی بات نکالے، اور اگر وہ اچھی بات نہیں کر سکتا تو پھر اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ خاموش رہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ انسان کے سب سے خطرناک اعمال سر انجام دینے والا عضو ہے، ٹھیک ہے، اس کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ حدیث کی طرف آتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال، انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من حسن الاسلامی، من سے حسن الاسلامی خوبی ہے، خوبصورتی ہے اسلام کی، الماری آدمی کے اسلام کی خوبصورتی یہ ہے یا اس کا حسن یہ ہے، ترکہو کہ وہ چھوڑ دے، ترک کر دے، ما جو لا نہیں، یعنی اس سے اس کو مطلب، اس سے اس کو مراد، یعنی وہ ایسی چیزیں چھوڑ دے جس سے رواہ ترمذی و حسن البانی، اس کو ترمذی البانی نے روایت کیا، ٹھیک ہے بیٹا۔ یعنی انسان وہ چیزیں چھوڑ دے جس سے اس کا تعلق نہیں ہوتا، جس سے اس کو سروکار نہیں ہوتا۔ یہ ایک اچھے انسان کی، اچھے مسلمان کی علامت بتائی جا رہی ہے کہ جو کام فضول ہوتا ہے، بے فائدہ ہوتا ہے، ایسی گفتگو، ایسے معاملات، ایسی چیزیں دیکھنا، ایسی چیزیں سننا، ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا جو نہ آپ کو دین کا نہ دنیا کا فائدہ پہنچاتے ہیں، وہاں پر ان سے الگ ہو جانا بہت ضروری ہے بیٹا۔ یہ چیز آپ کے لیے جو یہ ٹرم ہے نا، یہ بہت ضروری ہے، من حسن اسلامی، آدمی کے اسلام کی خوبی کیا ہے، آپ کو آبجیکٹو میں بھی کوسچن آتا ہے، آدمی کے اسلام کی خوبی کیا ہے، تو آپ نے ویسے جنرل نہیں بتا دینا، آپ نے اپنی حدیث کی روشنی بتانا ہے کہ آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی امور کو چھوڑ دے۔ اب آپ کو ایک سوال یہ آتا ہے کہ اسلام میں لا یعنی امور سے کیا مراد ہے، آپ نے بتانا ہے کہ لا یعنی امور سے مراد بیکار کی باتیں، فضول کے مشاغل، اعمال، سب چیزیں آ جاتی ہیں۔ فضول کا طنز و تان کا نشہ نہ بنانا، گالی گلوچ کرنا، اخلاق سے گرے ہوئے معاملات میں پڑ جانا، ٹھیک ہے، فلمیں دیکھنا، نعت گانے، چیزیں جن کو دیکھنے کا حکم اللہ نے نہیں دیا، جن کو سننے کا اللہ نے حکم نہیں دیا، جن کو کرنے کا اللہ نے حکم نہیں دیا، ان سے دور رہنا، فضول قسم کے کھیل، ٹھیک ہے، اسی طرح جوا ہو گیا، شطرنج ہو گئی، تاش ہو گیا، جو آپ کو فائدہ نہیں پہنچاتی، ٹھیک ہے، اس کے برعکس اچھے کھیل کھیلے جائیں۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھڑ سواری پسند تھا، تیر اندازی پسند تھا، ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں پسند تھی۔ دیکھیں فزیکل ایکٹیویٹیز بھی ہیں یہ، تو ایسے کھیل جو آپ کو نفع دینے کا ذریعہ بنتے ہیں دنیا میں، دین میں، کسی حوالے سے تو دینا، لیکن جو بالکل فضولیات ہیں، وقت کا ضائع، ان سے اوائڈ کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اب کیوں کیا جائے بیٹا، اس لیے کیا جائے کہ آپ کو بے مقصد پیدا نہیں کیا گیا۔ قرآن نے کہا نا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اور تم نے کیا سمجھ رکھا ہے ہم نے تمہیں عبث بیکار پیدا کیا اور تم ہماری طرف لوٹائی نہیں جاؤ گے۔
ٹھیک ہے، یقیناً ہمیں بامقصد زندگی دی گئی ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہماری زندگیوں کا مقصد، ہماری اور جنوں کی زندگیوں کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اور میں نے آپ کو عبادت کا مفہوم پہلے بتایا کہ بہت وسیع ہے، یہ چند عبادات رسومات پر مختص ٹرم نہیں ہے، ایک ایسا لفظ نہیں ہے، بلکہ ہر وہ کام جو آپ چاہے دنیا کا ہو بیٹا، آپ ڈیوٹی کر رہے ہیں، ذمہ داری پوری کر رہے ہیں، آپ اگر اللہ کے حکم کے مطابق کر رہے ہیں تو وہ بھی عبادت کے زمرے میں آئے گا۔ کوئی شخص اگر رزق کی تلاش کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہے، حلال کمانے کی کوشش کر رہا ہے، تو جتنی وہ کوشش کر رہا ہے وہ اس کی عبادت کے زمرے میں آئے گی۔ نماز پڑھ رہا ہے تو صرف وہی عبادت نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ اس کا حلال رزق کی تلاش کرنا، کسی کی مدد کرنا، کسی کے لیے اچھا سوچنا، یہ سب عبادت کے، جہاں آپ نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر دی، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے لیے قدم اٹھایا، وہ عبادت کے زمرے میں آئے گا، ٹھیک ہے۔ اور مومن کو، ایک اچھے انسان کو، اس سے بڑھ کے مومن کو یہ زیب نہیں دیتا کہ فضول لغویات پہ اپنا وقت ضائع کر دے، جبکہ ہم نے ایک ایک گھڑی کا حساب جا کر دینا ہے، رائی کے دانے کے برابر بھی عمل کا حساب دینا ہے۔ اور مومن کے یہ اس کے لائق نہیں ہے کہ وہ اپنی زندگی کو، اتنی قیمتی زندگی کو، ٹھیک ہے، اور اتنی چند گھڑیوں کو جو ہے وہ لایانی امور میں صرف کر دے، ٹھیک ہے۔ اور اب اس کے کچھ نقصانات ہوتے ہیں نا، اس لیے منع کیا گیا، آپ کا وقت برباد ہوتا ہے، آپ کی صلاحیتیں برباد ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لایانی باتیں جو ہوتی ہیں وہ انسان کے اعمال نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہیں جیسے آگ ایندھن کو کھا جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتے ہیں، اسلام یہی چاہتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہی ہیں کہ انسان اپنی زندگی کو صحیح رخ پر لگائے، اسے قیمتی سمجھے، اور ایسے تمام فضول بیکار مشاغل سے پرہیز کرے جس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، جو اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ دیکھیں بیٹا، بہت سارے معاملات ہوتے ہیں جہاں ہمارا تعلق ہوتا ہے، جہاں ہماری کنٹریبیوشن ضروری ہوتی ہے، اور بے شمار معاملات ایسے ہوتے ہیں جہاں ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے، ہمیں تجسس نہیں کرنا چاہیے، ہمیں کثرت ظن نہیں کرنا چاہیے، ہمارے ان سے تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو چیزیں آپ کو فائدہ دینے والی نہ ہوں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی سے دور کر دیتی ہوں، ان سے پرہیز کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیے، جیسے یہ ہے، آپ اس سلائڈ میں بھی دیکھیے کہ ایک شخص کے زبان پہ کتنی ڈھیر ساری چیزیں آ رہی ہیں، پورا ایک پیپر باہر نکل رہا ہے، ٹھیک ہے، ہاؤ، وین، واٹ، وائی، ہمارے ذہن میں سوال بہت آتے ہیں، کوئی چیز کہیں پہ ہوگی، یہ کیسے ہوگی، کس نے کر دی، کیوں کر دی، یہ کب ہوئی تھی، یہ کیسے ہوئی تھی، کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ ہمیں سروکار بھی نہیں ہوتا، لیکن ایک بات، ایک واقعہ ہمارے پلے پڑ جائے یا ہمارے کانوں تک پڑ جائے تو ہم اس کی کھوج میں لگ جاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں حالانکہ ہمیں فائدہ دینے والی نہیں ہوتی، ان کا جاننا نہ جاننا ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا، ٹھیک ہے۔ تو ایسے معاملات سے پرہیز کرنا ضروری ہے، ہر معاملے میں ٹانگ اڑانا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ ہمیں پوائنٹ کلیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا ہر جگہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس کے منہ سے بھی ڈھیر سارے سوالات نکل رہے ہیں، اب اگر آپ اس کی آنکھ دیکھیں تو یہاں بھی ایک کوشچن بنا ہوا ہے، ایک کھلی ہوئی ہے اور ایک میں ابھی بھی سوال ہے، یعنی وہ کچھ ڈھونڈ رہا ہے، وہ کچھ تلاش کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور شاید اس کو اپنی مطلوبہ چیز نہیں مل رہی ہے، کلیئر، بہت سارے کلیئر میں سے بھی اس کے سامنے، ٹھیک ہے۔ تو پھر آپ دیکھیے کیا ہے کہ آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی امور کو چھوڑ دے۔ مختصر کنکلوژن میں آپ کو بتاتی ہوں، آپ اسی کو سن لیا کریں تاکہ آپ بتا سکیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی امور کو چھوڑ دے۔ لا یعنی امور سے مراد وہ تمام مشاغل، وہ تمام اعمال ہیں، وہ تمام فضولیات ہیں، ٹھیک ہے، جو ہمیں دین اور دنیا دونوں میں نفع نہیں پہنچاتے، ٹھیک ہے۔ جبکہ ہمیں تو دین اور دنیا دونوں کی بھلائی کی تعلیم دی گئی ہے نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہ ہمیں دنیا کی بھلائی بھی عطا فرما، اللہ ہمیں آخرت کی بھلائی بھی عطا فرمائیے، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچائیے، ٹھیک ہے۔ اس لیے کہ اسی دنیا پر تو ہماری آخرت نے طے پانا ہے، ہمارے آخری انجام نے وہ شکل اختیار کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر یہ درست نہیں ہوگی، یہ لغویات کی نظر ہو جائے گی، فضولیات کی نظر ہو جائے گی، تو پھر معاملہ کیسے چلے گا؟ تو اس سے بچنا بہت ضروری ہے بیٹا۔ یہ چھوٹی سی حدیث ہے لیکن اپنے معنی مفہوم کے اعتبار سے بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو اپنی پریکٹیکل لائف میں بھی نافذ کیجئے بیٹا۔ جس چیز سے آپ کا تعلق نہیں ہے اس سے دور ہو جائیے، اور جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی کنٹریبیوشن ضروری ہے، آپ کا حصہ ڈالنا ضروری ہے، وہاں ضرور آگے آئیے، وہاں آپ نے خاموش نہیں رہنا، ٹھیک ہے بیٹا۔ اور جہاں آپ کو یہ مسئلہ ہے کہ میرا اس چیز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، دو لوگوں کے درمیان بات چل رہی ہے، ٹھیک ہے، چلنے دیجیے، ٹھیک ہے، اس میں آپ کو ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں یہی بات سمجھائی جا رہی ہے، ہمیں اس سے کنارہ کشی اختیار کر لینی چاہیے، جو چیز ہمیں فائدہ نہیں دے سکتی، ایون آپ کو پتہ چلا ہے دونوں کے درمیان کوئی معاملہ ہے، اگر وہ آپ کو اس میں انڈلج نہیں کرنا چاہ رہے، ڈالنا نہیں چاہ رہے، اور آپ کا ڈلنا یا نہ ڈلنا کوئی نفع یا نقصان کا باعث نہیں، تو اس سے الگ ہو جائیے، فضول میں تجسس نہ کیجیے، اسی لیے آپ کو تجسس سے بھی منع کیا گیا، ولا تجسسوا، کثرت زن سے پرہیز کیجیے، وہاں کیا ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہوگا، اندازے مت لگائیے۔ اللہ نے کیا کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، کہ اے ایمان والو کثرت ظن سے اجتناب کرو، کیونکہ اکثر ظن جو ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں،
جب ہم گمان کرتے ہیں نا، کثرت سے اندازے لگاتے ہیں، میرا خیال ہے، میرا اندازہ ہے، تو اس میں غلطی کا چانس بہت زیادہ ہوتا ہے۔ جب تک کلیئر نہ ہو، کلیئر کٹ نہ ہو، آپ اندازہ بھی نہ لگائیے۔ اس سے بھی اوائڈ کیجئے کہ دو لوگ بات کر رہے ہیں تو میرے بارے میں بات کر رہے ہوں گے، دو لوگ یہ سوچ رہے ہیں یہ کام کرنا شروع کیا، اچھا انہوں نے اس لیے کیا ہوگا، تو ایسے معاملات سے پرہیز کیجیے۔ یہی اس حدیث کا کنکلوژن ہے، یہی آپ میں کو اس حدیث میں سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ آپ کے اسلام کی خوبصورتی ہے، یہ اس کا حسن ہے۔ ٹھیک ہے، آدمی کے اسلام کی خوبی ہی ہے کہ جو چیزیں اس کو فائدہ نہیں دیتی، جس سے اس کا تعلق نہیں ہوتا، اس کو چھوڑ دے، اس کے اندر بلا وجہ نہ پڑے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اس کو اچھی طرح پڑھ لیجیے گا اور یاد کر لیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔